بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ویڈیو کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آگے کے حالات جانتے ہیں، اور یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کس طرح قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ بڑے شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع، منکسر المزاج تھے۔ دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و خیرات کے بڑے جامعہ تھے۔ آپ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ آپ بڑی نرم طبیعت والے تھے۔ آنسو جلد نکل آتے تھے۔ آپ روشن چہرے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ کو اپنا امام بنانا طے کر لیا تو آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کیا۔ مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگا گئے، ایوان ہل گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ نے قرآن جمع کیا، دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ خطیب، بلیغ، خلیفہ معظم، رفت و حلم اور دین و علم جیسی صفات سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کمزور شخص طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور کمزور تھا جب تک کہ اس کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں، اور آپ کی اولاد میں 6 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ آپ عظیم المرتبت اور رقیق القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، اور قبر میں بھی آپ کے مصاحب بنے، اور حوض کوثر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیس اور پیشی کے دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ تاریخ اسلام کے عظیم شاہسوار حضرت ابو بکر ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ کے رفیق و صدیق کو طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور 2 زانو ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا اور ان کو بیوقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے، اے ابو بکر، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے،
انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے اور آپ کے حسن فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے کہ جب آپ نے کبھی لوگوں کی بات کو جھوٹ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی دین اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر ضرور کیا، لیکن جب حضرت ابو بکر کے سامنے میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اور بلا توقف اسلام قبول کیا۔